آج کی نشست میں جو خصوصاً آپ کو عذاب کی ایک صورت عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیاوی عذابوں میں سے ایک عذاب وہ ہے جو فکر پر مسلط ہوتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک عذاب ہے کہ فکر پر جب عذاب مسلط ہوتا ہے تو آدمی کی عقل اٹھا لی جاتی ہے۔ عقل جب اٹھتی ہے تو وہ بے عقلہ منتشر الخیالی میں کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ قوت فیصلہ لے لی جاتی ہے، قوت ارادی لے لی جاتی ہے، اور یہ قوا سارے کے سارے اس کے یوں سمجھے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی ہر وقت سوچتا رہتا ہے اور بلا وجہ ہی سوچتا رہتا ہے اور اسے بھی نہیں پتا کہ میں کیوں سوچ رہا ہوں۔ پھر وہ کچھ ڈائگنوز بھی ہو جاتا ہے کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ آپ کے مسائل زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مسائل میں بھی نہیں سوچتے۔ تو سوچ کا جو پیچھے ریزن ہے وہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ عذاب بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فطرت چاہتی ہے کہ کسی قوم کو کسی ایسی عذاب کی شکل میں مبتلا کرے جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آدمی اپنا مکان بنا رہا تھا تو 10 سال اس نے معماروں سے مستریوں سے مکان بنوایا اور بیکار قسم کے معمار تھے، یعنی وہ اس فن کو جانتے ہی نہیں تھے جو وہ بنا رہے تھے۔ پھر جب وہ مکان بن گیا تو بننے کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں سے دیوار ٹیڑھی ہے، یہ چھت ٹھیک نہیں، یہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے، یہ سیوریج ٹھیک نہیں ہوا، یہ ٹائل دیکھیں لیول پہ نہیں لگی ہوئی، بجلی کے کام میں یہ خرابی ہے۔ حالانکہ کرواتا خود ہی رہا ہے، خود ہی سارا کروا کے اب آگے 30 سال وہ اس بنے ہوئے مکان کے متعلق سوچتا رہے گا۔ تو یہ جو اس کی سوچ کے اوپر یہ جو مصیبت پڑ گئی ہے تو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ تو پچھلے 10 سال کی وہی کمائی ہے جو میں اب مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ تو کبھی کبھی فکر کا جو عذاب ہے نا وہ آدمی کی اس سے پہلے کی فکر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو مجھ پر چیز مسلط ہوئی ہے یہ تو میرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی تھی، یعنی پہلے میں نے اپنی فکر جو غلط تھی، نادرست تھی، وہ چلنے دی تو اس کی وجہ سے اب یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ اس کا عذاب ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نان بلیور ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ اس دنیا کے اندر کم مسائل کا شکار ہیں مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی دنیا میں جو قومیں اس وقت بہت سویلائزڈ ہو گئی ہیں وہ زیادہ تر تو کفار ہیں یا مشرک ہیں مذہبی معنوں میں۔ بطور انسان کے انہوں نے اپنی معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تو بہتر ہو گئے ہیں۔ اب ان کے جو نظریے ہیں یا جو ان کے عقیدے ہیں ان کا تو جو آخرت میں ہوگا سو ہوگا، وہ تو وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ لیکن جس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا ہے تو وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پچھلے جو 10 سال کی جو ہماری محنت تھی اس میں جو ہم نے غلط کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اگلے 10 سال بھی غلط ہوگا، لہٰذا اب سے صحیح کرنا شروع کر دیں تاکہ 10 سال کے بعد جو وقت آئے وہ صحیح آ جائے۔ اس میں ایک پلاننگ کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا جو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ گائیں تھیں، موٹی ہیں ذرا تو چر رہی ہیں، اس کے بعد دبلی پتلی گائیں آ گئی ہیں۔ تو وہ حضرت یوسف سے جب تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا ہاں خوشحالی کے 7 سال ہیں، اس کے بعد 7 سال آئیں گے قحط کے۔ اب یہ وقت سے پہلے اشارہ دیا گیا تھا، گائے جو ہے نا دکھا کے یہ اشارہ دیا تھا کہ 7 سال اچھے آئیں گے پھر 7 سال برے آئیں گے، 7 سال اچھے آئیں گے 7 سال برے آئیں گے۔ اب چاہیے تو یہ تھا ویسے جیسے آج کل ہمارے نظریے ہوتے ہیں کہ دعا کرو جی کہ وہ اگلے 7 سال بھی خوشحالی دہی ہو جاؤں۔ یہ جب آپ کسی نیک آدمی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہے کہ 7 سال خوشحالی کے ہیں بھائی، اس کے بعد 7 سال برے آئیں گے، تو آپ کا کیا آگے سے جواب ہوگا؟ نہیں حضرت دعا فرمائیے کہ 14 سال ہی خوشحالی کے ہو جائیں۔ نہیں، تو حضرت یوسف نے یہ دعا نہیں کی کہ میں بھی اسی قوم میں ہوں تو 7 سال خوشحالی کے ہیں پھر 7 سال بدحالی کے ہیں۔ نہیں، آپ اسے بدحالی کے سالوں کو بھی خوشحالی میں بدل دیں، بلکہ حضرت یوسف نے جب یہ تعبیر فرمائی، تعویل دی اس کی کہ 7 سال خوشحالی کے ہیں 7 سال بدحالی کے ہیں، تم یوں کرو کہ خوشحالی کے دنوں میں پلاننگ ایسی کرو کہ بدحالی کے دنوں میں اچھا وقت گزار سکتے۔
یہ پلاننگ تھی۔ اب یہ پلاننگ جو ہے وہ اس قوم نے لے لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بزرگی، نبوت، مقام، مرتبہ، ولایت اپنی جگہ، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ محض دعاؤں سے بدل جائے گی، یہ محض دعاؤں سے نہیں بدلتی، اس کی اپنی اسٹریٹجیز ہیں، اس کی اپنی ایک جیومیٹری ہے، اس کو سمجھ کے پلان کرنا پڑتا۔ اب ان لوگوں نے جب اس پہ عمل کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یار بدحالی کے جو دن ہیں وہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ جب وجوہات پہ غور کیا تو انہیں خود یہ معلوم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے انہوں نے جان لیا کہ اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ اگر آپ دور کر دیں تو خوشحالی آ جائے گی۔ سو انہوں نے بدحالی کے بعد خوشحالی کے دن وہ لے ہی آئے۔ ابھی تو میرا خیال ہے کہ 80% یا میں کہوں کہ 99.9% سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے مسائل کیا ہیں، مسائل کا ہی پتہ نہیں، یعنی مسائل کا ہی پتہ نہیں، پلاننگ کیسے ہوگی، پلاننگ ہی غلط ہوگی، نتائج کیا نکلیں گے۔ یہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک عذاب ہی ہے جو ہم جھیل رہے ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے، جو ہمیں نہیں مانتے چھوڑ دیں گے، ڈیل دے دیں گے، چلو ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں مانتے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ بس دیکھیں الف لام میم، فرمایا احاسب الناس ان یترکوا، گمان کر لیا لوگوں نے، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس حال میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں مفتون نہیں کیا جائے گا، آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ فرمایا جو ہمیں مان گیا اسے ضرور آزمائش میں ڈالا جائے گا، جو نہیں مانا اسے ڈالیں یا نہ ڈالیں، جو مان گیا اسے ضرور ڈالیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مانے ہوئے ہیں وہ زیادہ بے وقوف ہیں ان کی بنسبت جو نہیں مانتے، حالانکہ انہیں زیادہ دانا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا سامنا ہوگا، تو جس کو بتا دیا جائے کہ جب تم چلو گے تو تمہارا سامنا ہوگا، اس کو تو زیادہ تیاری کرنی چاہیے تھی۔ مثلا ایک آدمی کے جنگل میں جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ بھائی جنگل میں چور ہیں، یا اسے بتا دیا جائے کہ جنگل میں خونخوار درندے ہیں، تو زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ ایک کو تو بتایا ہی نہیں، دوسرے کو یہ بتا دیا۔ اب جس کو بتایا اس نے دل کھول کر مان بھی لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود تیاری نہیں کرتا، تو وہ تیاری نہ کرنے کا جو اس پر عذاب آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ایک وقت آئے گا سمجھ ہی نہیں آئے گی کرنا کیا۔ تو یہ فکری عذاب کی شکل ہے، اور اس وقت بھی مسئلہ یہ نہیں، چلو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ تشدد ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس پر بڑا مسئلہ ہے کہ تشدد پر مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب کہ آدمی قتل ہو گیا ہے تو قتل، قرآن کا واضح ارشاد ہے کہ ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا پھر جرم یہ ہے کہ قتل کو معمولی لے لیا جاتا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا، تو اچھا اس کی اپنی غلطی ہوگی، ہو گیا ہے، اچھا چلو جان بوجھ کے کروا لیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا۔ اب وہ جو بعد میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ اس قتل سے بھی زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ قتل تو یہ ہوا کہ ہم جس نے قتل کیا ہے اس کو سزا دو، قتل خطا ہے دیت وغیرہ لو، اور اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ تو قتل ہے۔ اب اچھا یہ تو ہوتا نہیں، اس کے آگے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے آگے یعنی اسی اگلی سٹیج پہ 1 منٹ میں قوم چلی جاتی ہے، یہ ہے فکری عذاب۔ یعنی جو فکر پر جو عذاب آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قوم فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیسے، کیسے کرنا چاہیے، بھاگتے جاتے ہیں۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو کسی طوفان میں بھاگتا جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع کہاں سے کیا تھا، اور نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ جانا کہاں تھا، ڈسٹ آ جاتی ہے آنکھوں میں ڈسٹ۔ تو اسی طرح فکر پر جب ڈسٹ چڑھ جائے تو یہ منتشر ہو جاتا ہے بندہ خیالات کے اندر، تفکرات کے اندر، یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ اب اس پر تو میں نہیں کوئی بات کر رہا کہ یہ ٹلے گا کیسے، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہ مسلط ہیں ہم اس میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔